السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے، جن کے لیے اپنے تو یوں جان نکلتے ہیں، اس راہ میں وہ جیسے انجان نکلتے ہیں۔ پرانی اردو ہے اس لیے جان کو مذکر استعمال کیا ہے، اور وے کا مطلب ہے وہ، اور انجان تو آپ جانتے ہیں جو آپ کو نہ جانتا ہو، یعنی ایسے آپ کے پاس سے گزر جائے کہ وہ آپ کو نہیں جانتا جبکہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ تو میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب کا گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس راستے سے جب گزرتے ہیں تو یوں گزرتے ہیں کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو محبوب کی بے وفائی یا محبوب کی لاپرواہی کا گلہ کیا ہے اس شعر میں میر صاحب نے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کسی بھی وقت ان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، یعنی ہمارے عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ایسے اس راستے سے، ہمارے راستے سے گزرتے ہیں جیسے کوئی اجنبی شخص گزرتا ہے، جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ دوسرا شعر دیکھیے، کیا تیر ستم اس کے سینے میں بھی ٹوٹے ہیں، جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے ہیں۔ پیکان کہتے ہیں انی کو۔ اب انی آپ پوچھیں گے کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا جو برچھی ہوتی ہے یا برچھا ہوتا ہے یا تیر ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ایک لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، جسم کے اندر جاتا ہے، اور وہی اصل میں اپنے دشمن کا یا سامنے والے کا نقصان کرتا ہے، تو اس کو پیکان کہتے ہیں۔ اور تیر ستم کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے تیر۔ تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس شعر میں کہ جیسے ہمارے ساتھ ہم تو اپنا جو زخم چیرتے ہیں اس کے اندر سے ایک نہ ایک انی برآمد ہوتی ہے۔ اچھا، چیروں ہوں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا مطلب ہے چیرتا ہوں، جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے ہیں۔ اب اس شعر کو آپ اگر یہ عام عشق اور محبت کے معنوں میں نہ لیں اور اس کو آپ ایک دنیا کے معنوں میں لیں، تو اس کی جو تشریح ہے یا یہ اس کے جو مطلب ہیں وہ بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ پوچھ وہ یہ رہے ہیں، کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ جیسے دکھ میں نے اٹھائے ہیں، جیسی تکلیفیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم کے تیر مجھے آ کے لگے ہیں، کیا جن لوگوں نے مجھے دکھ دیے ہیں، پریشانیاں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، کیا انہوں نے بھی اسی طرح کے مظالم سہے، یا میں اکیلا ہی ایسے مظالم سہتا رہا ہوں کہ میں جو بھی مجھے زخم لگا ہے، جب میں اس کو چیرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اس کے اندر سے یہ انیاں نکلتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنا ظلم و ستم اور جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوتی رہی ہے، تو کیا وہ لوگ جو مجھ پر اتنا ظلم کرتے رہے وہ بھی اس ظلم اور زیادتی سے گزرے ہیں، یا میں اکیلا ہی ہوں جس کو دنیا بھر کی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ شعر میں گلہ ہے اور احتجاج ہے، اور ایک طرح کا ایک سوال بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ فلاں نے تو مجھے اتنا نقصان پہنچایا، لیکن وہ تو عیش کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اور میں ہی ہوں جو کہ ساری تکلیفوں سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں۔ تو وہ ایک دنیا کا جو ایک عام دستور ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ مت سیل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ شعر کافی مشہور ہے، اور اس کو مثال کے طور پر کئی جگہ پر لکھا بھی جاتا ہے، اور باقی شعر اس قابل بھی ہے۔ اپنے بارے میں ہی وہ کہہ رہے ہیں، ہم فی الحال جو اس کا مطلب کریں گے وہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے ہی میں کریں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، تم سہل ہمیں سمجھتے ہو۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، لیکن یہاں پر سہل کا مطلب ہم لیں گے معمولی۔
اور پھرتا ہے فلک برسوں. پھرتا ہے فلک برسوں کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. فلک آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کو کہتے ہیں, مقدر کو کہتے ہیں. بہت دور پار کے معنی اگر آپ لے لیجئے اور بہت وسیع لے لیجئے تو خدا کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات آتے ہیں, دنیا کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور زمانے گزر جاتے ہیں, تب کہیں جا کر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں, کہ ہم جیسا کوئی پیدا ہو جاتا ہے. تو جب کوئی چیز ایسی ہو کہ جو مدتوں کے بعد پیدا ہوئی ہو, یا بہت ہی نایاب ہو یا کامیاب ہو یا نہ ملتی ہو, تو اس کی بے قدری یا ناقدری نہیں کرنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تمہارے درمیان میر جیسا جو شاعر پیدا ہو گیا ہے, وہ اس کا پیدا ہونا تم اس کو بہت زیادہ ایسا نہ لو, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایزی نہ لو. یہ تو قدرت کبھی سینکڑوں سالوں میں ایسا اتفاق پیدا کرتی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے. تو انہوں نے مثال کے طور پر اسی کو استعمال کیا ہے کہ اگر ہم بنے ہیں تو ہم برس کے بعد یا صدیوں کے بعد ہم جیسا کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے, تو ہماری قدر کرو, ہمیں پہچانو, ہمیں ایسے مت سمجھو جیسے کہ عام لوگوں کو سمجھا جاتا ہے. گہ لہو ٹپکتا ہے گہ لخت دل آنکھوں سے, یا ٹکڑے جگر ہی کے ہر آن نکلتے ہیں. گہ کا مطلب ہے کبھی, اور لوہو انہوں نے لکھا ہے اس میں, اصل میں یہ ہے لہو. پرانی اردو ابھی ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ کے ہجے بھی مختلف ملتے ہیں, کچھ شاید بولتے بھی اسی طرح ہوں. کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے اس وقت میر کے زمانے کی اردو بولنے والا کوئی ہے نہیں, تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ اور لخت کہتے ہیں ٹکڑے کو. گہ لہو ٹپکتا ہے گہ لخت دل آنکھوں سے, یا ٹکڑے جگر ہی کے ہر آن نکلتے ہیں. اب وہ اس پر بھی اپنے رنج اور غم کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اپنے رونے کا کیا ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ انسان روئے. شعراء حضرات یہ کہتے ہیں تو پھر وہ پانی کی جگہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اور آنکھوں سے خون جاری ہو جانے کو یعنی رونے کی ایک طرح کی آخری حد شاعروں نے اس کو قرار دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے یا تو خون بہتا ہے, یا ہمارے دل کے ٹکڑے ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں, یا جگر کے ٹکڑے ہر وقت نکلتے ہیں. ہر آن کا مطلب ہے ہر وقت نکلتے ہیں. تو پورے شعر میں ایک بہت ہی رنج اور غم کی کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے, اور بتائے یہ رہے ہیں کہ ہمارا رونا کس شدت کا ہے. کہ جب ہم روتے ہیں تو اب ہماری آنکھوں سے صرف پانی کے آنسو نہیں نکلتے, یا تو اس میں سے خون نکلتا ہے, یا ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتا ہے, یا پھر ہمارا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلتا ہے. تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے شدت غم کا اظہار ان چیزوں سے کر سکیں. ظاہر ہے کہ جب کوئی خون رو رہا ہوگا یا کسی کے دل کے ٹکڑے یا جگر کے ٹکڑے آنکھوں میں سے نکل رہے ہوں گے, تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے رونے کی شدت کو بہت ہی دوسرے الفاظ میں بیان کیا. یعنی رونا جو ہے وہ اس قدر مقدر ہو گیا کہ اب آنسوؤں کی جگہ یہ چیزیں آنکھوں سے نکلنے لگیں. سو کاہے کو اپنی تو جوگی کسی پھیری ہے, برسوں میں کبھو ادھر ہم آن نکلتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھو کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی کبھی, اور ادھر لکھا ہے انہوں نے. ادھر جسے ہم آج کل کہتے ہیں اسے انہوں نے ادھر لکھا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے محبوب کے دربار کے چکر لگاتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایک جوگی کی طرح ہے. جوگی سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ جس کا نہ گھر ہے نہ در ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ جنگلوں سیراؤں شہروں پھرنے والا ایک شخص ہے جوگی. اب تو خیر ہمارے خیال میں جوگی ہوتے ہی نہیں ہیں,
ان کی جگہ شاید ہوم لیس لوگوں نے لے لیے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا تو یہ ہے کہ چونکہ جوگیوں کا کچھ طے نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت کس گاؤں یا کس شہر میں پہنچیں گے، بس وہ چلتے رہتے ہیں اور جدھر منہ اٹھتا ہے ادھر روانہ ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو صبح کہاں جانا ہے اور ان کو رات کو کہاں ٹھکانہ کرنا ہے، کہاں سونا ہے. تو کہتے ہیں ہمارا تو بس یہی حال ہے جیسے ایک جوگی ہوتا ہے، وہ جیسے پھیرا لگاتا ہے. پھیری سے ان کا مطلب یہ جیسے ہم لوگ آج کل پھیرا کہتے ہیں کہ بس وہ ایک پھیرا لگاتا ہے. تو برسوں میں کبھی ایک مرتبہ پھر آپ کے شہر کا یا آپ کے علاقے کا نمبر آ جاتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے. اس کا اپنا کوئی اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، بس جدھر منہ اٹھتا ہے ادھر چل دیتا ہے. تو کبھی کسی جگہ جلدی پہنچ جاتا ہے، کبھی برسوں گزر جاتے ہیں اس کو کسی جگہ پہنچنے کے لیے. تو وہ اپنی مثال اسی طرح دے رہے ہیں کہ ہم تو بھائی کسی جوگی کی طرح ہیں، بس کبھی برسوں میں کہیں کسی جگہ کا چکر لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے، ورنہ اپنی دھن میں چلتے چلے جاتے ہیں. آخری شعر ہے، ان آئینہ رویوں کے کیا میر بھی عاشق ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں حیران نکلتے ہیں. آئینہ رویوں سے ان کی مراد یہ ہے، دیکھیے رو کہتے ہیں چہرے کو، تو انہوں نے اس کی جمع استعمال کی ہے، آئینہ رو، آئینہ رویوں. اب آئینہ جو ہے آپ جانتے ہیں ایک چمکنے والی چیز ہوتی ہے، شیشہ جو ہے وہ چمکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے چہرے جو ہیں وہ کسی آئینے کی طرح چمکتے ہیں، تو میر بھی کیا ان کے عاشق ہیں. کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ میر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو حیران نکلتے ہیں. اب حیران آپ ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ ایسے چہروں والے لوگ ہیں، اتنا حسن ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. تو جب حیران رہ جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی حیرانی کے بعد کہ عاشق بھی ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میر تو یعنی جب نکلتے ہیں تو حیران نکلتے ہیں. تو اپنے آپ کو بس انہوں نے اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ حسین جو چہرے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر عشق کرنا لازم ہے، اور خاص طور پر میر کا یعنی شاعر کا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حیران، اب حیران کو آپ پریشان کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ حیران، ہم بولتے بھی ہیں حیران اور پریشان رہ گیا، اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسا ہو گیا جو سمجھ میں نہیں آتا. تو بس وہ یہ سوال ہی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو حسین لوگ ہیں کیا میر بھی ان سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جب ہم نے دیکھا پریشان ہی دیکھا. تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ ہم نے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی. اگر اس طرح غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اشعار آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.